الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہ السلام۔ عید غدیر کی فضیلت 8ویں تاجدار ولایت کی زبانی۔ احمد بن محمد بن ابی نصر نے کہا کہ ہم مولا علی رضا علیہ السلام کے پاس تھے اور مجلس اپنے اہل کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ محفل میں یوم غدیر کا ذکر چل پڑا۔ بعض لوگوں نے عید غدیر کا انکار کیا تو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے کہ غدیر کا دن زمین سے زیادہ آسمان پر مشہور ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں فردوس اعلیٰ میں ایک قصر محل ہے جس کی اینٹیں چاندی اور سونے کی ہیں۔ اس محل میں 1,00,000 سرخ یاقوت کے قبہ اور 1,00,000 سبز یاقوت کے خیمہ ہیں۔ اس محل کا فرش مسک یعنی خوشبو اور عنبر کا ہے۔ اس محل میں 4 نہریں ہیں، شراب طہور کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر۔ اس محل کے ارد گرد ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہیں۔ اس محل پر ایسے پرندے ہیں جن کے اجسام لؤلؤ کے اور ان کے پر یاقوت کے ہیں، مختلف رنگوں میں گنگناتے ہیں جب غدیر کا دن ہوتا ہے۔ اہل سماع اس قصر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی تسبیح و تقدیس و تحلیل کرتے ہیں۔ وہ پرندے اڑ کر پانی میں آتے ہیں اور مشک اور عنبر پر آ کر اپنے پروں کو ملتے ہیں۔ جب تمام ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ پرندے اڑتے ہیں اور ملائکہ کے اوپر آ کر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور مسک اور عنبر کو ملائکہ کے اوپر چھڑکتے ہیں۔ اور اس دن یعنی یوم غدیر وہ سب ملائکہ بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خیرات ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ جب غدیر کا دن اختتام کو ہوتا ہے تو انہیں ندا دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے مکان کی طرف لوٹ جاؤ، بے شک تمہیں خطا اور گمراہی سے اگلے سال اسی دن تک امان مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی عزت کے صدقے۔ پھر مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن ابی نصر، غدیر کے دن تو جہاں بھی ہو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حضور حاضر ہو۔ خداوند کریم اس دن ہر مومن و مومنہ، مسلم و مسلمہ کے 60 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور رمضان کی راتوں اور لیلۃ القدر کی رات اور عید الفطر کی رات خداوند کریم جتنے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اتنا صرف اس دن یعنی یوم غدیر کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور اس دن اپنے صاحب معرفت مومن بھائیوں پر 1 درہم خرچ کرنا 1000 درہم کے برابر ہے۔ اپنے بھائیوں پر اس دن زیادہ خرچ کرو۔ اور اس دن میں ہر مومن اور مومنہ کو خوش کرو۔ پھر مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل کوفہ، بے شک تمہیں خیر کثیر عطا کی گئی ہے اور تم ان میں سے ہو جن کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہے۔ اور تم یعنی اہل کوفہ جنہیں لوگوں نے کم تر جانا اور جن پر ظلم کیا گیا اور امتحان لیا گیا، تم پر بہت زیادہ بلائیں برسائی گئی۔ پھر مصیبتوں کو دور کرنے والا آپ کی بلاؤں کو دور کرے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر لوگ اس دن یوم غدیر کے حقیقی فضل کو جان جاتے تو ملائکہ ہر روز ان سے 10 بار مصافحہ کرتے۔ اور اگر مجھے طول کلام کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس دن کا وہ فضل ذکر کرتا جس کی معرفت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس کا کوئی شمار نہ کر سکتا۔ راوی کہتا ہے، ہم نے مولا رضا علیہ السلام سے 50 سے زیادہ دفعہ یہ حدیث سنی۔ تہذیب الاحکام، شیخ طوسی۔